الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے پیارے شیخ پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات مالیہ کے حکم پر عارف باللہ محی السنہ رومی ثانی تبریز دوراں جنید وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہامات ربانیہ، اس میں سے بالترتیب پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ عنوان ہے نظر کی حفاظت میں دل کی حفاظت پوشیدہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کی بہت حفاظت کرو، جس کی آنکھ محفوظ نہیں رہتی اس کا سینہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، پہلے خیانت عین کو بیان فرما کر پھر تخفی الصدور فرمایا۔ آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے آنکھیں خائن ہوتی ہیں، پھر سینہ خائن ہوتا ہے۔ اگر آنکھیں محفوظ ہیں، پھر اگر دل میں خیال آئے گا بھی تو اس پر قابو پانا آسان ہوتا ہے، اور جب آنکھیں خیانت کرتی ہیں تو پھر خیالات کا سیلاب آتا ہے، اور سیلاب میں جیسے بند ٹوٹ جاتا ہے، پانی بڑے علاقے میں تباہی مچا دیتا ہے، اسی طرح جب آنکھیں کسی حسین پر کھول دیں تو سمجھ لو آنکھوں کے بند میں شگاف پڑ گیا۔ اب بڑے سیلاب کا اور بڑے خیالات کا خطرہ ہے کہ اب یہ سیلاب سینہ کو خائن بنا دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں موسم چل رہا ہے بارشوں کا، جب بارش ہوتی ہے تو پانی جمع ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات وہ بند ٹوٹ جاتا ہے جو پانی کو روکنے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر وہ پانی سیلاب کی صورت میں آتا ہے، پھر وہ کسی کے روکنے سے نہیں رکتا۔ تو حضرت والا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب ہم آنکھوں سے کسی حسین اور نمکین اور چمکین چہرے کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نہیں دیکھیں گے تو خیال اگر آئے گا بھی تو اتنا طاقتور وہ خیال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ جب وہ دیکھ لے گا تو دیکھنے کے بعد اب اس کے دل میں خیالات کا سیلاب آئے گا، خیالات کا سیلاب آئے گا۔ جب خیالات کا سیلاب آئے گا تو بند ٹوٹے گا، اور جب بند ٹوٹے گا تو بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب خیالات ہی خیالات آ رہے ہیں، اب اس چہرے کو دیکھ کر، اس کی ناک کو، اس کی پلکوں کو، اس کے گالوں کو، اس کی پیشانی کو دیکھ کر اب اس کے دماغ میں وہ خیال جا ہی نہیں رہا۔ یہ ویڈیو فلمیں دیکھنے والے، کارٹون اور اس میں موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے والے، سارے اس کے اندر یہی مناظر تو ہوتے ہیں، گندے ننگے مناظر، ہمارے ایمان کو خراب کرنے والے، ہمارے ایمان کو تباہ کرنے والے، برباد کرنے والے۔ اس کے علاوہ سڑکوں پر بھی یہی حال ہے، مارکیٹوں میں بھی یہی حال ہے، دعوتوں کا بھی یہی حال ہے، شادی بیاہ کی تقاریب کا بھی یہی حال ہے۔ مکس گیدرنگ چلتی ہے، شادی بیاہ کے اندر تمام عورتیں بن سنور کر آتی ہیں، اپنا میک اپ وغیرہ کر کر آتی ہیں، مرد حضرات جو ہے وہ بھی اسی طرح، اور پردے کا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے معاملہ، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کا بہت خیال کیا جاتا ہے۔ عموماً اس چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو رب خوشی دے رہا ہے، اللہ خوشی دے رہے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ جو خوشی دینے والا ہے اس کو خوش کرنا چاہیے، اس کی خوشی اسی میں ہے، اس کی رضامندگی اسی میں ہے کہ ہم اسے ناراض نہ کریں۔ اب ہم اگر اس طرح مخلوط تعلیم بھی مخلوط ہو رہی ہے، کالج میں، یونیورسٹی کے اندر مخلوط تعلیم ہے، فیکٹریوں کے اندر، کاروبار کے اندر آپ جائیں وہاں بھی مخلوط سسٹم ہے سارا، عورتیں بھی کام کرتی ہیں، لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، سارا آنا جانا سسٹم ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو بچانا،
مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. یاد رکھیے گا، مشکل ضرور کہہ سکتے ہیں، ناممکن نہیں کہہ سکتے. جی، اگر کوئی ہمت کر لے اور پکا عزم کر لے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، تو یقین جانیے میں حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں کہ وہ اس ماحول کے اندر بھی بچ جاتا ہے. بچاتے اللہ ہیں، بچاتے اللہ ہیں، یہ یقین کیجئے. اور جب کسی گناہ سے بچ جائیں تو فوراً نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں کہ اللہ آپ نے مجھے بچا لیا، آپ نے ہمت دی، آپ نے طاقت دی، ورنہ میں تو بڑا اپنے نفس کے آگے مجبور تھا. اے اللہ آپ کی ہمت اور طاقت سے میں اس گناہ سے بچ گیا اور اپنی نظر کی میں نے حفاظت کر لی. اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی اور اس پہ شکر ادا کیا. وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کسی بھی نعمت پر شکر ادا کرو گے اللہ اس میں اضافہ کریں گے. گناہ نہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے، گناہ سے بچ جانا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اور ہمت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائیں گے. لیکن ہم کیا ہیں؟ ہمت چور ہیں، ہمت نہیں کرتے، عزم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک خفیہ طاقت دی ہے اور وہ اتنی زبردست طاقت ہے، اتنی زبردست طاقت ہے کہ اس طاقت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. وہ ہے قوت ارادی. قوت ارادی، عزم مصمم. جب آدمی کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، آپ یقین جانیے وہ کر ڈالتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سخت چیز پتھر اور پہاڑ سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ رشید آباد کے پہاڑ یہاں ہوا کرتے تھے اور اتنی آبادی نہیں تھی، گلشن لیبر تو تھا ہی نہیں، سمجھتا ہے؟ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یہاں بڑے بڑے پہاڑ تھے سائٹوں پہ. آج وہ پہاڑ ہیں ہی نہیں. جو نئے آنے والے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ زمین پہلے سے ایسی تھی. نہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے لیکن کاٹ کے بالکل برابر کر دیے. یہ کاٹنے والا ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لے جاتا ہے شاول مشین کو صبح سے شام تک اور اس کے بعد ہوتا ہی نہیں ہے کچھ وہاں پہ، غائب. مکہ میں جا کر دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ، کتنے سخت پہاڑ. پرانے زمانے کی تصاویر کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کعبہ جو ہے نا بس پہاڑوں کے بیچ میں گرا ہوا ہے. تھوڑی سی جگہ خانہ کعبہ کی ہے اور واقعتاً ایسا ہی تھا. لیکن آج وہ سارے پہاڑ کاٹ کے رکھ دیے، زمین سے نکال دیا. آج ان کی عمارتیں اتنی اونچی اونچی عمارتیں ہیں کہ ان کے بیسمنٹ نیچے تہ خانے، 4 منزلہ تہ خانے نیچے زمین کے اندر. یعنی یوں سمجھو کہ پہاڑوں کی جڑوں میں گھس گئے ہیں. وہ اڑا دیا. عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ ہم نے یہاں سے زمین کے نیچے سے راستہ بنانا ہے، بنا دیا. سمندر کے اندر سے ہم نے راستہ نکالنا ہے، نکال دیا انہوں نے. ہم نے یہ کام کرنا ہے، کر لیا. اس عزم مصمم کے لیے، پکے ارادے کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، انسان ہونا شرط ہے. بس انسان اگر ارادہ کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، کوئی چیز نہیں ٹک سکتی. ہم اگر پکا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نیک بنیں گے، اللہ والے بنیں گے. میرے بھائیوں، مجاہدے ضرور آتے ہیں، مشکلات ضرور آتی ہیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن انسان کے عزم کے سامنے کچھ نہیں ٹھہرتا، انسان کے ارادے کے سامنے کچھ نہیں ٹھہرتا. سب پریشانیاں غارت ہو جاتی ہیں، آگے سے ہٹ جاتی ہیں، راستہ چھوڑ دیتی ہیں. جب انہیں وہ دیکھتی ہیں کہ بھئی اس کا ارادہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ ہمیں بھی اڑا دے گا، ہمیں بھی اڑا. انسان نے محنت کی، کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہوا میں لوہا بھی اڑے گا؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہوا میں لوہا کوئی اڑا بھی سکتا ہے. انسان ہی تو تھا، انسان ہی تو ہے جس نے اتنی محنت کی، اتنا پکا عزم کیا، ارادہ کیا کہ یہ پرندے ہوا میں اڑ سکتے ہیں. تو ہم ایسی چیز کیوں نہیں بنا سکتے کہ وہ ہوا میں اڑے اور کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو؟ عزم کیا، ارادہ پکا کیا اور اس کے لیے محنت کی، کوشش کی. آج دیکھو وہ اکیلا ہوا میں نہیں اڑتا، 1000 500 800 300 لوگوں کو اپنے اوپر بٹھا کے ہوا میں تیرتا رہتا ہے، ہوا میں گھومتا رہتا ہے، ہوا میں چلتا رہتا ہے. سمندر کو آپ دیکھ لیں، کتنا بڑا ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت اس میں چھپی ہوئی ہے میرے بھائیوں. پوری کائنات میں اللہ کی طاقت چھپی ہوئی ہے. جی، ہم سمجھیں تو اس بات کو، دیکھیں تو اگر ہم پکا عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں تو کوئی چیز ہمارے اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. آدمی عزم کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لے کہ اے اللہ
میں نے تو عزم کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، اے اللہ بس میں اپنے ارادے پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجیے۔ اس میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، ورنہ تو انسان بڑے بول بھی بول دیتا ہے، جب زیادہ بڑا بول بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اندر ناکام بھی دکھاتے ہیں، ناکام کر کے دکھاتے ہیں۔ جی وہ ناکام ہوتا ہوا دنیا کو نظر آتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو ناکام ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ اس میں ناکامی کیسے ہو گئی، یہ تو میرے اختیار کی چیز تھی، لیکن اللہ دکھاتے ہیں کہ تیری زبان سے بڑا بول نکلا کہ میں کرتا ہوں اور میں کروں گا۔ کوئی نہیں کرتا، اللہ کرواتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ساری کائنات کو مسخر کر دیا، ساری کائنات کو مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ جی ان الدنیا خلقت لکم، ساری کائنات تمہارے لیے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو آخرت کے واسطے، جنت کے واسطے پیدا کیا ہے، ہم جنت کے باسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تنبیہ کے طور پر، جب ان سے ایک بھول ہو گئی، غلطی نہیں کہنا اور نہ کہا جائے، بھول ہو گئی آدم سے، قرآن پاک کے الفاظ فنسیا آدم بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ترجمانی کی، ان کے دل کی، فرمایا کہ ہم نے ان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں پایا نافرمانی کا، نافرمانی نہیں کی، بھول گئے۔ کیوں؟ وہ ظالم شیطان، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ظالم یہ شیطان بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا، وَقَاسَمَهُمَا، چھوٹی موٹی قسمیں نہیں، بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ وہی شیطان آج بھی ہے، اس کی ذریت آج بھی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو بہکانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرے گا۔ وہ تو جل گیا تھا اسی وقت کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ شیطان تو امید لگا کر بیٹھا تھا کہ شاید میں نائب بنوں گا، یہ خلافت مجھے ملے گی، لیکن جب برعکس آدم کو مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آدم ہی کو سجدہ کرو، تو اب تو معاملہ اور خراب ہو گیا، اور اس نے سجدہ نہیں کیا، فابا واستکبر، انکار کر دیا، متکبر ہو گیا، تکبر کیا، بڑائی کی، کان من الکافرین، نافرمانوں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ٹھیک ہے، اسی وقت اللہ سے مانگ رہا ہے مجھے مہلت دیجیے، مجھے مہلت دیجیے، اللہ تو جانتے ہیں، علیم بذات الصدور، دلوں کے حال جانتے ہیں، تو اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس چیز کی اجازت مجھ سے مانگ رہا ہے اور یہ کیا کرے گا۔ اللہ نے اجازت دی تو پھر کیا کہنے لگا کہ اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں ابن آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، ہر طرف سے حملے کروں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا جا جو تجھ سے ہو سکے تو کر، میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے اپنے نبی بھیجتا رہوں گا، اگر یہ میرے بھیجے ہوئے نبیوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اگر ان سے خطائیں ہوں گی بھی تو میں نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، میں معاف بھی کرتا رہوں گا۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا عرفے کے دن میں ہوتا ہے۔ عرفہ کے دن میں جو شیطان ذلت اور رسوائی اٹھاتا ہے، پورے سال کے کسی دن میں اتنی ذلت اور رسوائی نہیں اٹھاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہوتی ہے حاجیوں کی، کسی ایک حاجی کی بھی اللہ مغفرت فرماتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کریم ہے، کریم، اس ایک کی برکت سے اللہ فرماتے جاؤ سب کو معاف کر دیا۔ اللہ دنیا کے سخیوں کو سخاوت کی بھیک دیتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی دولت مند ہیں اللہ انہیں دولتیں دیتے ہیں، اللہ انہیں سخاوت کی بھیک بھی دیتے ہیں۔ اللہ خود کیسے سخی ہوں گے؟ دنیا کے ایک سخی کے پاس ایک بندہ گیا، سنا ہے کہ آپ بہت سخی ہیں، لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، آپ میری مدد کر دیں، مجھے شہد چاہیے اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس شہد بہت ہے، مجھے ایک بوتل شہد چاہیے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا کہ ادھر آ، 1 من شہد کا مشکیزہ اس کو دے دے۔ وہ دیکھ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ میرے سے مذاق نہ کریں، مجھے 1 بوتل چاہیے۔ کہا مذاق نہیں کر رہا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ غلام 1 من مشکیزہ لے کر آ گیا، کہا یہ لو۔ حیران ہو گیا، کہا یہ کیا؟ کہا آپ نے مانگا اپنے مزاج سے اور ہم نے دیا اپنے مزاج سے، اپنی طبیعت سے، ہمیں 1 بوتل دیتے ہوئے شرم آتی ہے، جب دینا ہی ہے تو پھر 1 من لے جا، چل ہمارے پاس تو بہت ہے خزانہ۔
میرے بھائیو دنیا والوں کے خزانے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ تعالیٰ فرماتے جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا، جو اللہ میاں کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کیسے سخی ہوں گے میرے بھائیوں؟ دنیا کا یہ سخی تو اتنی سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سخیوں کو سخاوت کی بھیک دیتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا میرے بھائیوں؟ پوری جماعت میں ایک آدمی کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ساری جماعت والے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کی قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جماعت کا اہتمام کرو۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو اکیلی نماز پڑھنے والی کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، کہ جماعت کا اہتمام کرو جی، اور جماعت جتنی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اس کی فضیلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، نابینا صحابی، اے اللہ کے رسول نابینا ہوں، اندھا ہے، نظر نہیں آتا، کوئی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، رات میں عشاء میں فجر میں ٹھوکریں کھاتا ہوں، مسجد میں پہنچنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، اجازت دیجئے میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت بھی دے دی، کہا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیا کر۔ ابھی وہ اٹھا ہی نہیں تھا کہ جبرائیل پہنچ گئے فٹافٹ، کہ اللہ میاں کہتا ہے کہ آپ نے اجازت دے دی اس اندھے کو۔ اس کمزوروں کی وجہ سے، ان اندھوں اور نابینوں کی وجہ سے تو میں نماز قبول کرتا ہوں۔ یہ بیچارے جو معذور ہوتے ہیں نا، جن کی کمر میں درد ہے، جن کے پیروں میں درد ہے، جن کے گھٹنوں میں درد ہے، نماز کے لیے وہ پھر بھی جماعت کے لیے مسجد میں آتے ہیں، پھر بھی مسجد میں آتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا میں ضرور کہوں گا، ایک چیز کا ضرور کہوں گا کہ یہ جتنے ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے اس چیز کی گواہی بھی دیں گے، آج سے 25 سال پہلے کسی بھی مسجد میں کوئی کرسی نظر نہیں آتی تھی، نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ کرسی آئی، اب اس میں جو مجبور ہے وہ مجبور ہے، اس کو بیٹھنا چاہیے۔ لیکن کچھ دیکھنے میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جن کا اتنا بڑا مرض نہیں ہوتا، اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، لیکن دیکھا دیکھی بیٹھ جاتے ہیں، کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز کی غایت کیا ہے؟ نماز کی غایت انتہا درجے کا تذلل، انتہا درجے کی ذلت، اور وہ پائی جاتی ہے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھنے میں، ٹھیک، بیٹھنے میں شاہانہ انداز ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے حکم یہ ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھو زمین پر، اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو زمین پر بیٹھے، بے شک پیر اس کی قبلے کی طرف چلے جائیں، ٹیڑھا ہونا پڑے، سیدھا ہونا پڑے، جتنا زیادہ وہ اپنے رب کو اپنی مجبوری دکھائے گا اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کتنی مشکل سے اور کتنی ذلت سے یہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، لیکن بعض آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، بعض اچھے خاصے لوگ راستوں میں چلتے ہوئے بھاگتے دوڑتے ہوئے گیندوں کو بھی اپنی لاتیں مار دیتے ہیں، فٹ بال کو بھی لات مار دی، ادھر اس کو بھی لات مار دی، مسجد میں آ کے کرسی میں بیٹھ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ ویسے معاملات میں سب سیدھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کی باری آتی ہے تو کرسی لے کے بیٹھ جائیں گے۔ بعضوں کے موروں کے مسائل ہیں، مانتا ہوں ہیں، بالکل ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں انہیں زمین پر نہ بیٹھیں، بالکل ٹھیک ہے، جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ نہ بیٹھے، جس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور بالکل بھی نہ بیٹھے، وہ اگر بیٹھے گا تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا، کیونکہ جب ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا ہے کہ آپ نہ بیٹھیں، آپ کا مرض بڑھ جائے گا، آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو پھر وہ نہ بیٹھے، ٹھیک۔ جس کو کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، یا ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا احتیاط کر لو، کچھ ہوگا نہیں، تو پھر وہ احتیاط کا مطلب وہ پوچھ لے اس سے کہ اگر میں بیٹھ جاؤں نماز پڑھ لوں پھر، تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور یہ امراض تو عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو میرے بھائیوں کہ اللہ زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کرنے سے محروم نہ فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ٹھیک۔ اب جو سر اپنا سجدہ زمین میں نہیں کر سکتے، آپ ان سے پوچھو، قسم دے کر پوچھو، دل میں کتنے روتے ہیں، یہ دل میں کتنے روتے ہیں کہ ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے کہ ہم اپنا پیشانی جو ہے نا وہ زمین پہ لگائیں۔ دل ان کا بھی چاہتا ہے لیکن بیماری سے مجبور ہیں، عذر سے اور اللہ نے ہمیں بالکل ایسا بنایا ہے کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں، اپنی پیشانی زمین پر ٹیک سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے آتے ہی نہیں، فارغ ہی نہیں ہے۔ موبائل سے چھٹی ملے گی تو، دنیا کے دھندوں سے چھٹی ملے گی تو اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو آئیں گے نا۔
اور پھر جب ایسی بیماری اللہ نہ کرے لاحق ہو جائے تو پھر حسرت ہی رہ جاتی ہے میرے بھائیوں، حسرتیں رہ جاتی ہیں، افسوس رہ جاتا ہے، لیکن پھر اس حسرت اور افسوس سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ موقع تو ابھی ہے، ہم ابھی جو کچھ بھی کرنا چاہیں کر لیں۔ تو انسان جب عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے پکا، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے میرے بھائیوں۔ آگے ایک اور ملفوظ پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ خیانت کی بات ہو رہی تھی، آنکھوں کی خیانت کی بات۔ فرمایا ہمارے بزرگوں نے تو اپنی بیٹیوں سے بھی احتیاط کی ہے، ہمارے بزرگوں نے تو اپنی بیٹیوں سے بھی احتیاط کی ہے۔ ذرا غور سے سننا، میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جب لڑکیاں بڑی ہو گئیں تو بیٹیوں سے بھی نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے تھے۔ یہ ہیں، آگے سنیے، آگے سنیے، آگے یہ بزرگ ہے نا، چھوڑیے بزرگوں کو اور آگے بڑھیے، یہ اہم بات ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے شیخ نے سنایا تھا کہ تشریف لے گئے اپنی بیٹی کے پاس، وہ اکیلی تھی گھر کے اندر، اور زوجہ تھی کس کی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر کی بیٹی نبی کی بیوی تھی اور ہم سب کی اماں تھی، ماں تھی، والدہ ماجدہ تھی، ٹھیک۔ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے نبی کے گھر تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے، بیٹی حضرت عمر کی اکیلی تھی، گھر کے اندر کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر جب تشریف لے گئے، بیٹی اکیلی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں تھے، آپ کی بیٹی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ آپ 1 منٹ نہیں بیٹھے، فوراً باہر آ گئے، اتنا تیزی سے بھاگے کہ سر میں چوکٹ لگ گئی۔ یہ کون ہے؟ عمر ہے۔ اپنی بیٹی کو گھر میں اکیلا دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی نہیں ہے، جب پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نہیں ہے فوراً نکلے اور اتنا تیزی سے بھاگے کہ یہ خیال، کیونکہ حضرت عمر کا قد تھوڑا لمبا تھا، اتنا تیزی سے نکلے کہ یہ یاد ہی نہ رہا کہ یہ چوکٹ بہت چھوٹی ہے، چوکٹ سر پہ لگ گئی، ماتھے پہ لگ گئی۔ اللہ والوں نے احتیاطیاں کی ہیں، لہذا شاعرہ اولیاء پر چلو جی۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں، یہ دیکھیں آپ دارالافتاء تشریف لے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ محرم رشتے جی وہ محفوظ نہیں ہیں اس میڈیا کی وجہ سے اور اس جو ہے نا موبائل کی وجہ سے۔ موبائل کے اندر گندی گندی حرکتوں دیکھ دیکھ کر اپنے محرم رشتے محفوظ نہیں ہیں جی۔ کتنی احتیاط بتاتے ہیں کہ سسر اپنی بہو کو یہ کہے کہ میری پیر دبا، اس کی شرعن اجازت نہیں ہے کہ کوئی بہو اپنے سسر کے سر میں تیل لگائے یا اس کا سر دبائے یا اس کے پیر دبائے، یہ بہو کو اجازت نہیں ہے، شرعن ممنوع ہے۔ لیکن کتنا عمل ہوتا ہے، کون کرتا ہے عمل؟ اسی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں دارالافتاء میں کہ پتہ چلا کہ بہو گئی، اب بیٹا کہتا ہے ایک آدمی نے صرف اس وجہ سے دین اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا جی۔ جب اس نے مسئلہ پوچھا دارالافتاء سے، انہوں نے کہا تیری بیوی کی چھٹی ہو گئی۔ اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، جو کچھ بھی کیا میرے ابا نے کیا۔ انہوں نے کہا بھائی شرعی مسئلہ یہی ہے۔ بس اس ظالم نے بات کو سمجھا نہیں اور چھوڑ دیا، اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ تو نقصان کس کا کیا اس نے؟ اسلام کا نقصان ہوا، اپنا نقصان کیا اس نے۔ شرعی مسئلہ تو ہے میرے بھائیوں، احتیاط ہیں۔ ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شریعت نے احتیاطیں بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ، میں نے ایک جگہ یہ پڑھا، یہ حضرت عمر کا آپ کو سنایا نا لکھا ہوا، میں نے خود ایک جگہ پڑھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی موجود، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پوچھا ابو بکر بیوی کہاں ہے؟ کہا وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ کہا کہ تم اور بیٹی اکیلے گھر میں ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ابو بکر تمہیں شیطان سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ اکبر، بعد الانبیاء کائنات میں افضل ترین انسان ابو بکر ہے، اس ابو بکر کو بھی حضرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں کہ ابو بکر تمہیں شیطان سے ڈر نہیں لگتا؟ تم اور بیٹی اکیلے گھر میں کیسے ہو؟ آج حالات کیا ہیں؟ 14 صدیاں گزر گئی، فحاشی بے حیائی کتنی عروج پر ہے کہ محرم رشتے محفوظ نہیں ہیں۔ اب ہم اگر بات کرتے ہیں شرعی پردے کی تو آگے سے آواز اٹھتی ہے تم گندے ہو، تمہاری نظر گندی ہے، تمہارا دل گندا ہے، تم شک کرتے ہو بھائی پر۔ میرے بھائیوں شک کی بات ہی نہیں ہے،
اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم بھائی پر شک کرتے ہو، تم فلاں پہ شک کرتے ہو اس لیے تم ملنے نہیں دیتے، تو یہ ہماری بات شک والی کہاں جا رہی ہے، ذرا آپ اس کا پتہ بھی لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات سے فرمائیں احتجبا من، آ رہے ہیں کون؟ نابینا اندھے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، جنہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا، نابینا اور صحابی، عمر 80 سال، اور اتنے با اعتماد کے نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ کے امیر بنائے جاتے تھے، اتنا با اعتماد آدمی، نابینا پلس صحابی پلس عمر 80 سال سے زیادہ، ادھر ازواج مطہرات، قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ چلے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا احتجبا من، بیویوں پردہ کر لو۔ ہماری ماں نے کہا یہ تو نابینا ہے، اسے تو ہم نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، چہرہ لال ہو گیا، اور فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم نہیں دیکھتی ہو؟ تم نہیں دیکھتی ہو ان کو؟ ہماری ماں، بہن، بہو، بیٹیاں غور سے سنیں، جو فلمیں دیکھتی ہیں نامحرم مردوں کو دیکھتی ہیں، تو یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ٹی وی پر آنے والے نامحرم مرد کو اگر کوئی عورت دیکھتی ہے اور وہ یہ کہے کہ یہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہم دیکھ رہی ہیں نا، تو تمہارا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، قرآن پاک نے واضح اعلان کر دیا کہ عورت بھی نظر کی حفاظت کرے گی، اس کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ وہ بھی نظر کی حفاظت کرے، نامحرموں کو نہ دیکھے، کسی کو بھی نہ دیکھے، اپنے محرم جو رشتے ہیں ان کو دیکھ سکتی ہے، نامحرم کو نہیں دیکھ سکتی۔ کتنی خواتین ایسی ہیں، آج بھی ایک خاتون کہا تھا مرد ہو کے چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے، کہا کہ میں اب کسی بھی شادی بیاہ کی تقاریب میں جہاں ڈھول باجے، فائرنگ، تصویر کشی، مووی، مکس گیدرنگ ہوتی ہے اب نہیں جاتی، پہلے جاتی تھی، لوگوں کی باتیں تانے ہوتے تھے تو میں چلی جاتی تھی، لیکن اب میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے اب میں نہیں جاتی، اگرچہ میں خاندان کی بڑی ہوں، میں نہیں جاتی ہوں۔ جب سب کچھ ہو جاتا ہے بعد میں لے جا کے ہدیہ، تحفہ جو بھی ہوتا ہے لے جا کے مبارکباد بھی دے دیتی ہوں، اور یہ بھی دیتی ہوں۔ وہ کہتی آپ آئی کیوں نہیں؟ میں کہتی ہوں تم لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا اس لیے میں نہیں آئی ہوں، تم نے اللہ میاں کو ناراض کر رکھا ہے، ہم کیوں آئیں بھائی؟ نافرمانوں کی تعداد کیوں بڑھائیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے من کسر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر اسی کے ساتھ کر دیں گے۔ اب یہاں تعداد اگر ایک آدمی بھی بڑھا دے، اگرچہ اس کو ایک لفظ سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس نے دیکھا اتنے سارے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھیوں والے، ٹوپیوں والے، چلو میرے پاس بھی تو ٹائم ہے، فٹ پاتھ پہ بھی اپنا وقت گزارنا ہے، یہاں بیٹھ جاتا ہوں، تو تعداد بڑھ گئی ایک آدمی سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی انشاءاللہ جنت میں پہنچائیں گے کہ اس نے نیک لوگوں کی تعداد بڑھائی۔ اور اگر کسی نے جا کے عرس میں تعداد بڑھا دی، جہاں پہ وہ 40واں ہو رہا تھا ان لوگوں کی تعداد بڑھا دی، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی وہاں جا کے بیٹھ گئے، گویا گانا گا رہا ہے اور جناب وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، اللہ کے نافرمان بیٹھے ہوئے، یہاں جا کے ایک آدمی اور بیٹھ گیا، تو تعداد بڑھ گئی نا، تو اس کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری بھی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا اللہ اس کو اسی میں سے اٹھائیں گے۔ مہندی کی رسم کس قوم کی ہے؟ مائیوں کی رسم کس قوم کی ہے؟ ہندوؤں کی رسم ہے۔ اور یہ صحرا بندی کس کی رسم ہے؟ ہندوؤں کی رسم ہے۔ اور یہ سارا مکس گیدرنگ، فحاشی، بے حیائی، ڈھول باجے گانا، یہ کس کی رسم ہے؟ اور مرچیاں لگانا یہ کس کی رسم ہے؟ مجوسیوں کی رسم ہے۔ اب بتاؤ یہ ساری رسمیں ہم کر کے اپنا من تشبہ بقوم کہاں جا رہے ہیں؟ کس قوم کی نقل کر رہے ہیں؟ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے، اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، یا اللہ پر اعمال کے اعتبار سے میں کمزور ہوں، ویسا نہیں ہوں، اللہ مجھے ان میں شمار کر دے۔ اللہ اس کو شمار کر دے گا۔ بہت نیک لوگوں سے محبت ہے پر عمل ویسے نہیں ہے، محبت بہت کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کی وہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے، پھر عزم کرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اسی طرح راستہ طے ہوتا ہے، ہم طے کی، ہم نے اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کے چلے، ناکام ہوتا رہے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی
جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑیں، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ ہے میرے بھائیوں، ہمارا ہم سب کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے، ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایک بزرگ نے اس کا ترجمہ عاشقانہ کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے عاشقو، اے مجھ پر مر مٹنے والوں۔ مومن مٹتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے اپنے رب پر، جہاد میں کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کے نام پہ گردن ہی تو کٹواتا ہے، اپنے رب کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا کرتا ہے؟ مر رہا ہے نا اپنے رب کے لیے۔ اور ایک جیتے جی مرتا ہے، وہ کیسے؟ گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہوا، خواہش دل میں پیدا ہوئی، اس نے اس پر عمل نہ کیا، مر گیا۔ یہ مرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ یہ جینا مرنا کیا ہے؟ یہی تو ہے، شریعت سنت پر عمل کیا، جی گئے، اپنی خواہشات نفسانیہ کو توڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا، باوجود شدید تقاضا ہونے کے آپ مر گئے۔ آپ نہیں مرے، آپ کا نفس مر گیا۔ نفس کو مارنا ہے جی، اس کا جو اندر سے اندر اس کا تقاضا جو ہے اس کو پورا نہیں کرنا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے پیشی سے ڈرا۔ ابھی تو میں مزے کر رہا ہوں، موقع بھی آ گیا گناہ کرنے کا، آسان بھی ہو گیا، دعوت بھی مل گئی مفت میں۔ جی آج ایمان کو برباد کرنے کے لیے زنا کی دعوتیں مفت مل رہی ہیں جناب۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ آپ کا یہ تربوز ہے مفت کا، لیکن ہمارا ایمان مفت کا نہیں ہے، یہ بڑی محنت سے آیا ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں مکافات عمل بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، مکافات عمل بھی ہوتا ہے۔ زنا قرض ہے، مرے گا نہیں جب تک کہ اسی ادا نہ کرے اس کو۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے علم میں نہ آئے، جی مکافات عمل بہت بڑی چیز ہے، دنیا کے اندر ہوتا ہے یہ معاملہ، اس لیے ہم سیدھا چلیں تو انشاءاللہ تعالی معاملات سارے سیدھے ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم الٹے چلیں اور ہم چاہیں کہ جو ہم جو بھی کریں ہماری گرفت نہ ہو اور دوسرے کی گرفت ہوتی رہے، اس کی پکڑ ہوتی رہے، کیسے ممکن ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں جی، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے دکھاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو، یعنی چماٹ لگتی ہے اس کو لیکن پرچہ نہیں آتا۔ اگر پرچہ آ جائے کہ تم نے اپنے ابا کو گالی دی ہے، اپنے اماں سے بدتمیزی کی ہے، اور اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، سر پھٹ جائے، اور آسمان سے ایک پرچہ اس کو مل جائے، پھر کرو دوسرے ہاتھ کی باری ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہوگا؟ ایک بھی نہیں ملے گا۔ امتحان تو یہی تو ہے، یہی تو امتحان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزیں، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، ایمان ہے ہمارا، ایمان لائے ہم ان تمام باتوں پر۔ یہ سب چیزیں ہیں، حقیقت ہے میرے بھائیوں، ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور یہ ہمارا جو ہے نا ایمان بالغیب، یہ ایمان بالغیب جب تک ہے جب تک اپنی آنکھوں سے موت کو نہ دیکھ لے۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا نا، پھر اگر وہ توبہ بھی کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا دیا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بھیج دیا کہ ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو۔ ہمارے حضرت نے ایک بات سنائی، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مجذوب، دیوانہ، اللہ میاں سے باتیں کرتا ہوا جنگل میں بکریاں چراتا ہوا جا رہا ہے، یا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا، تو مجھے اگر مل جائے تو میں تیرے پیر دباؤں، یا اللہ تو کہاں ملے گا، تو بڑا مصروف ہوگا، تیرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی، یا اللہ تیرے سر میں جوئیں نکالوں، تیرے سر پہ مالش کروں، اے اللہ تو مجھے کہاں ملے گا، اپنی بکریوں کا دودھ تجھے پلاؤں، یا اللہ تو کہاں ملے گا، میں اپنی روغنی روٹی تجھے کھلاؤں۔ اے اللہ میاں سے باتیں کر رہے پاگل مجذوب۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے،
موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چرواہا اس طرح باتیں کر رہا ہے. کس سے کر رہا ہے؟ جا کے اس کو پکڑا. کیا کر رہا ہے تو؟ کس سے باتیں کر رہا ہے تو؟ اللہ میاں کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے اور بہت طاقتور آدمی تھے. ان کی طاقت کا اندازہ تو اس سے لگاؤ کہ وہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی لڑ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسرائیل تھی اور قبطی جو تھا وہ اس کا تھا، فرعونی تھا، اس کی قوم کا تھا. انسان ہے، خود طبیعت ادھر چلی جاتی ہے. تو لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو چھڑایا. جیسے بچے لڑتے ہیں تو بڑا آدمی آ کے چھڑا دیتا ہے، یہ ہٹو، ایک تھپڑ اس کو لگایا، ایک اس کو لگایا، دونوں کو الگ الگ کر دیا. وہ دونوں لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ کیا اور ایک قبطی کو ایک مکہ یوں مارا، اسرائیلی کو یوں مارا. وہ قبطی کو جو مارا نا وہ وہیں مر گیا، وہ اٹھا نہیں. پھر فقضا علیہ، بس وہ مر ہی گیا. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، یا اللہ میں تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے تو چھڑانے کی غرض سے بس ایسی مکہ مارا، وہ تو مر ہی گیا. وہ نبی کا مکہ تھا میرے بھائیوں، اور موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، تو وہ مر گیا وہیں پہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسی جلالت عطا فرمائی تھی اور ایسی شان و شوکت عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات کا آنکھوں سے معائنہ کیا. جب اللہ تعالیٰ سے کہا نا ربی ارینی، اللہ مجھے اپنا دکھا دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو نے دیکھنا ہی ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میری تجلیات آئیں گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلیات کو دیکھا تو چہرے پر وہ تجلیات پڑ گئیں. پھر اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ تیرے چہرے پر ہمارے انوارات کی تجلی پڑ گئی ہے اور وہ اتنی تیز ہے کہ آپ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیں. اگر کوئی اول وقت میں آپ کے چہرے کو دیکھے گا اندھا ہو جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گا. آپ نبی ہیں، آپ کے چہرے پر وہ تجلی جذب ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام گھر پہ تشریف لائے تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا. حضرت اما صفورہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ تھی، ان کا نام تھا صفورہ، اور یہ بیٹی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی. حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ قتل ہوا اور اس طرح، تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکل گئے پیدل، مدین چلے گئے. مدین جب چلے گئے تو راستے میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں میں لوگ پانی نکال رہے ہیں ڈول سے اور اپنے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں. اور ایک دو لڑکیاں کھڑی ہیں سائڈ پہ پردے کے اندر، ان کے پاس بھی جانور ہیں، بکریاں ہیں. تو نبی بڑا غیرت مند ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مرد اپنا کام کر رہے ہیں، وہ بیچاری خواتین کھڑی ہوئی ہیں ایک سائڈ پہ، ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ روز کا معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان لوگوں سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور تم لوگ پانی بھر رہے ہو، پہلے ان کو موقع دو. وہ سارے جتنے تھے وہ ہٹ گئے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے بڑا غیرتی آیا ہے، نکال ڈول پلا ان کو. اچھا وہ ڈول اتنا بھاری تھا کہ 10 آدمی مل کے اس ڈول کو کھینچتے تھے پانی کا، اتنا وزنی. اور سب ہٹ گئے تو انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں بڑی غیرت ہے، اس کو پلائے پانی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بسم اللہ پڑھ کے جو ڈول کھینچا نا، ڈول اوپر آ گیا. فرمایا بی بی ادھر آؤ، اپنی جانوروں کو پانی پلاؤ. لوگ حیران ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اتنی طاقت، 10 آدمی مل کے ڈول کو کھینچتے، اکیلا اس نے کھینچ دیا. پانی پلا دیا اور وہاں جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. عورتیں چلی گئی. وہ بچیاں تھیں دونوں شعیب علیہ السلام کی. شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ بچیاں گھر میں جلدی واپس آ گئی. پوچھا کیا ہوا؟ جلدی آ گئی. کہاں وہ ایک نیک آدمی مل گیا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا. پہلے لوگ پلا رہے تھے، کہا ان سب کو ہٹا دیا. ہے ابو بڑا طاقتور، طاقت بہت ہے اس کے اندر. تو شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ، اس مسافر کو بلا کے لاؤ. شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی گئی اسی جگہ میں، دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے. وہ گئی اور کہا کہ ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے وہ آپ کو شاید اس کا کوئی بدلہ دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ جب وہ عورت آ رہی تھی نا، تمشی علی استحیاء، قرآن نے کہا ہے کہ وہ جب چل رہی تھی تو حیا کا پیکر تھی. حیا کا پیکر یعنی چلتے ہوئے بھی شرما رہی تھی. وہ
اتنی حیا تھی اس میں. اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ, مجھے آگے چلنے دو, اور میں راستہ آگے ادھر ادھر ہو جائے تو مجھے پیچھے سے بتا دینا کہ یہ راستہ یوں نہیں یوں ہے. سیدھا گھر پہنچا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے قصہ سارا سنا دیا. شعیب علیہ السلام تو نبی تھے اللہ کے, تو شعیب علیہ السلام نے تسلی دی, فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, بس آپ صحیح جگہ آ گئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی بڑا قیافہ شناس تھی, اپنے ابا سے کہنے لگی ابا اس کو اب اپنے گھر مزدور ٹھہرا دو, اپنے گھر میں اگر اس کو مزدور بنا لو تو ہے بڑا طاقتور اور ہے بڑا امین بڑا ہے, خیانت نہیں ہے اس آدمی میں, تو بہت ہی اچھا ہوگا. یعنی یہ اس عورت کی بڑی فہم اور فراست تھی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی کہ انہوں نے نبی کو پہچان لیا کہ طاقت بھی بہت ہے اور امانت بھی بہت ہے, کہ سارے راستے میں اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا, اور ہمیں بکریوں کو پانی پلانے کے بعد بھی ہم سے فالتو کوئی بات نہیں کی, اور سیدھا جا کے وہاں بیٹھ گئے. تو ان کی فراست ایسی تھی. بعض عورتیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ناقصات العقل ہے, عقل تو ان کی کم ہے, لیکن ان کی چھٹیس بڑی تیز ہوتی ہے. ہاں یہ بات سن لو, چھٹیس بڑی تیز ہوتی ہے, ہاں فوراً پکڑ لیتی ہیں. تو یہ فراست بھی ان کی بہت تیز ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں, تو فوراً جان جاتی ہیں اور پہچان بھی جاتی ہیں اور پکڑ لیتی ہیں. جی یہ اور بات ہے کہ بس وہ تھوڑا بولتی زیادہ ہیں, یہ ان کی ایک مجبوری ہے. ایک ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو مریض جب مر جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے, لیکن یہ عورت جب مرتی ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مر گئی ہیں؟ کہا کہ بس ہم 5 منٹ کھڑے رہتے ہیں, اگر وہ نہیں بولتی تو ہم سمجھتے ہیں مر گئی, کوئی نبض وغیرہ چیک نہیں کرنی پڑتی. 5 منٹ اگر یہ نہ بولے تو گئی. تو یعنی ان کا 5 منٹ خاموش رہنا یہ بہت مشکل ہے, چپ نہیں رہتی ہیں, بولنا ہے, کچھ نہ کچھ بولتے رہنا ہے, بولتے رہنا, اچھا بولیں برا بولیں بولتے رہنا. حالانکہ کتنی دفعہ سمجھایا ہے, بتایا ہے کہ زبان کی حفاظت کریں. یہ زبان بعض اوقات ہم بول رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے آدمی کے دل کو زخمی کر رہی ہوتی ہے. آپ کی پڑوسن ہے, اس کے دل کو زخمی کر رہی ہوتی ہے, آپ کی باتوں سے اس کو بڑی اذیت ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ بولی چلی جا رہی ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا گناہ کا کام کر رہی ہوں, لیکن بس بولنا ہے. تو اپنی زبان کو کنٹرول کریں. املک علیک لسانک, اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں. وابکی علی خطیئتک, اپنی خطاؤں پہ رونا سیکھیں. جی ہم خطائیں تو کرتے ہیں, ہم غلطیاں تو کرتے ہیں, لیکن ہمیں اپنی غلطیوں پہ رونا نہیں آتا, روتے بھی نہیں ہیں. اور اتنی آسانی کر دی شریعت نے, فرمایا کہ رونا نہیں آتا ابکو فإن لم تبکو فتباکو, رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو, جب بھی کام بن جائے گا. ایکٹنگ پر بھی کام بن رہا ہے. جی ہم اب وہ ایکٹنگ بھی نہ کریں تو پھر تو ہم خود ہی دیکھو, جو لڑکے امتحان میں فیل ہو جائیں تو ماں باپ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ تمہاری فیسیں بھر رہے ہیں, تمہارے اخراجات اٹھا رہے ہیں, تمہارے سارے ناز و نخرے اٹھا رہے ہیں, پھر تم فیل ہو گئے ہو. ایک لڑکا فیل ہو گیا, اس کا باپ جو ہے وہ بہت غصے میں, اس کے پڑوس میں ایک ننھی رہتی تھی, وہ فرسٹ پوزیشن آ گئی. باپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور اس کو مارنا شروع کیا. کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تمہاری فیسیں بھر رہا ہوں, وین کی فیس, اسکول کی فیس, تمہارے یونیفارم, تمہارے شوز, تمہاری کتابیں, تمہارے نخرے, تمہارے لنچ, یہ وہ, تم فیل ہو گئے, ننھی کو دیکھو. اس نے کہا ابا کے بچے, اٹھا کے پھر دوبارہ اپنا پوری قوالی سنائی اس کو, اور پھر اس کے بعد ایک جوتا اور مارا. کہا ننھی کو دیکھ, وہ اول آئیے. کہا ابا کے بچے, چپ ہو جا. 3 دفعہ اس کی پٹائی کر دی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ابا کیا ابا. کہا ابا آپ بار بار کہہ رہے ننھی کو دیکھ, تو میں تو ننھی کو ہی دیکھتا رہا, جبھی تو میں فیل ہو گیا ہوں. تو کالج اور اسکول میں اگر وہ ننھیوں کو دیکھتے رہیں گے تو کہاں سے پاس ہوں گے, فیل ہی ہوں گے پھر. تو ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا بھی یہی حال ہے. تعلیمی جتنے بھی حلقے ہیں یا وہ معاملات, تو وہاں جہاں مخلوط تعلیم ہے, خاص طور پہ مخلوط تعلیم, لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں, آگ اور بارود دونوں اکٹھے رکھا ہوا ہے, تو دھماکہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ کیا پڑھیں گے یہ بچے, کیا ان کی تعلیم اور کیا یہ آگے بڑھیں گے؟ تو بہرحال جو لڑکے فیل ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. تو
تم نے محنت نہیں کی، تم نے کوشش نہیں کی، تم کیوں فیل ہو گئے ہو؟ اگر وہ چیٹنگ کرے تو بھی پکڑا جاتا ہے، تم نے نقل کیوں کی؟ نقل کی اجازت نہیں ہے، چیٹنگ کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پاس بھی ہونا ہے تم نے، تو یہ مشکل کام ہے، ٹھیک۔ اگر امتحان حال میں یہ اعلان کر دیا جائے سب لڑکوں کو نقل کرنے کی اجازت ہے، سب کو چیٹنگ کی اجازت ہے، کرو، اور پھر اس کے بعد جب رزلٹ آئے تو 50 بچے فیل ہوں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ پھر ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ ہم سب امتحان حال میں ہیں۔ کس میں ہیں؟ امتحان حال میں ہیں، اور کھلی نقل کی اجازت ہے، کھلی چیٹنگ کی اجازت ہے، اور پرچہ اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے۔ بورڈ کا پرچہ آؤٹ ہو جائے تو امتحان کینسل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے اور چیٹنگ کی اجازت دے دی، نقل کی اجازت دے دی۔ کرو نقل، کس کی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کرو، جی، صحابہ اکرام کی نقل کرو، کھانے میں، پینے میں، کفار میں، رفتار میں، تجارت میں، معاملات میں، لین دین میں، تمام چیزوں کے اندر صحابہ اکرام کی نقل کریں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کریں، اجازت دے دی، ٹھیک، اور پرچہ بھی آؤٹ کرا دیا کہ یہ سوالات ہوں گے، چلو بھائی۔ اب بھی اگر کوئی قیامت والے دن فیل ہو جائے، ٹھیک ہے، دینا جی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لوگوں سے کہے گا آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، میرا نامہ اعمال پڑھو نا۔ جب بچے پاس ہو جاتے ہیں، پوزیشن لے لیتے ہیں، ان کو اپنی شیٹ مل جاتی ہے، رزلٹ مل جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے ابا کو الگ دکھائیں گے، ہے نا محمد، اماں کو الگ دکھائیں گے، چاچو کو الگ دکھائیں گے، ماموں کو الگ دکھائیں گے، ادھر سے بھی پیسے مارنے، ادھر سے بھی مارنے، ادھر سے بھی مارنے، ادھر سے بھی مارنے، ہر جگہ پہ دکھاتے پھریں گے تاکہ کچھ انعام ملے۔ بچے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن میرے پیارے بھائیوں، جن کو نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں دے گے تو وہ بھی قرآن پاک میں نعرہ لگائے گا، اس کا نعرہ ذکر ہے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ 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 میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو، ادھر دیکھو۔ خوش ہوگا میرے بھائیوں، وہ اللہ نے پوری نقل اتار دی، قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ اور اللہ معاف فرمائے، جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، اوہو، پھر تو بیچارہ اتنا پریشان ہوگا، وہ کہے گا لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ مجھے ملتا ہی نہیں، میں مر جاتا، میں نسیہ منسیہ ہو جاتا، میں اب وہ اس کے یہ کہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ جو کرنا ہے اس دنیا کے اندر کرنا ہے، اور ابھی کرنا ہے، اس وقت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چانس دیے ہوئے، موقع دیا ہوا ہے۔ ڈیلیٹ کرنے کے لیے اللہ نے ربڑ دے دی، جو تم نے لکھا ہے غلط لکھا ہے نا، اب مٹانا چاہتے ہو پینسل سے تو ربڑ سے مٹا دو، اگر تم نے پین سے بھی لکھ دیا ہے تو وائٹو آ جا گیا، وائٹو لگا دو، ایسے ریموور آ جاتے ہیں کہ وہ مارو سارا مٹ جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو بھائی ہم سے غلطیاں ہوئی، خطائیں ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ریموور، توبہ کا ربڑ دے دیا ہے کہ اس کو استعمال کر لو، اور زیادہ زخم لگا دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مرہم دے دیا ہے، اسکیم نکال دی باقاعدہ، برنال اسکیم، برنال وہ کریم آیا کرتی تھی یلو کلر کی، پیلے کلر کی، اور وہ زخم جب جل جاتا تھا، ہاتھ پیر جل جاتے تھے تو وہ لگائی جاتی تھی باقاعدہ، اور وہ اچھا ہو جاتا تھا زخم۔ اب برنال والوں نے ایک اسکیم نکالی کہ جو 3 ڈبیاں لائے گا اس کو 50,000 روپے انعام ملیں گے خالی۔ اب جب یہ اسکیم آئی تو شوہر صاحب بیگم صاحب کے پاس پہنچے، کہا بیگم صاحبہ اسکیم آئی ہے، یہ 3 برنال کی ڈبیاں لایا ہوں، تم اپنا ہاتھ جلا دو، یہ برنال فوراً لگا دوں گا، تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے انعام مل جائے گا 50,000 روپے۔ بیگم کہے گی دماغ ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ خود جلا لے، خود ہی اپنا انعام وصول کر لے، میرا ہاتھ کیوں جلوا رہا ہے؟ وہ کہے گا یہ فوراً لگا دوں گا، یہ برنال آپ کے زخم کو فوراً بھر دے گا، پیسے مل جائیں گے۔ کبھی تیار نہیں ہوگی، کبھی تیار نہیں ہوگی۔ کیا کہے گی؟ یہ برنال ایمرجنسی کے لیے، اگر جل جائے تو لگا دو۔ یہ توبہ بھی ایمرجنسی کے لیے ہے، توبہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اسکیم نکال دی ہے کہ گناہ کرو 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 اور اس کے بعد توبہ کا مرہم لگا دو، ٹھک کر کے بس تم ٹھیک ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اگر غلطی ہو جائے، احیاناً خطا ہو جائے،
تو پھر انسان توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توسیع دے دی. جی اس میں بھی توسیع دے دی اللہ پاک نے. ٹھیک ہے اگر تم نے جان بوجھ کے کر لیے گناہ، جان بوجھ کر بھی کر لیے، تو بھی معافی کی صورت ہے. مانگو تو صحیح معافی، آؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کے در پر، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر لو، اعتراف کر لو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آدم علیہ السلام نے یہی تو کیا. جو بات شروع ہوئی تھی آدم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے کہا فنسی آدم، آدم بھول گیا. اور بھولے بھی کسے؟ بھلوایا بھی ظالم شیطان نے، قسمیں کھا کھا کر وہ بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اہبطوا، اتر جاؤ. خطا معاف ہو گئی. یہ نیا سفر شروع کرا دیا کہ یہاں سے آپ چلو. اب یہاں سے آپ کی آزمائشیں شروع ہو گئی. حبوط اس نزول کو کہتے ہیں کہ سفر جہاں سے شروع ہو ختم بھی وہاں پہ ہو. تو سفر شروع ہوا جنت سے، تو ہم باسی ہیں جنت کے، ہم رہیں گے دوبارہ جنت میں انشاءاللہ تعالی. قرآن نے بھی یہی کہا ہے. جی اور جنت کے مناظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جہنم کا بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے اور ترغیب بھی دی ہے دونوں. کہ بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ترغیب دی جائے تو وہ نافرمانی نہیں کرتے، بھائی یہ چیز حاصل کرنی ہے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے، ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے پھر کام کرتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا ڈنڈا بھی دکھایا اور جنت کا لالچ بھی دیا کہ دیکھو اگر تم یہ کام کر کے آؤ گے، مجھے خوش کر کے آؤ گے، تو جنت کے اندر تمہیں حوریں ملیں گی. حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں پیک. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کبھی تم سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ٹچ کیا ہوگا، نہ کسی جن نے اسے ٹچ کیا ہوگا، تم ہی آ کے اس کو ٹچ کرو گے. ایسی پاکیزہ حوریں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. کون سے انسان کے لیے؟ جو اللہ کو خوش کر کے آئے گا، اللہ پر ایمان اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لایا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہوگا. دنیا کے اندر مرنے والی، ہگنے والی، موتنے والی لاشیں، ان کو دیکھ کر ہم پاگل ہو جاتے ہیں. بس ان کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مزے دیں گے. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جو حوریں دیں گے ان کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ان کی. 70 جوڑے پہنے ہوں گی، اس کے باوجود پانی پئیں گی، حلق سے اترتا ہوا نظر آئے گا پانی. کیا وہ جوڑے ہوں گے، کیا ان کا جسم ہوگا، کس چیز سے بنا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی ہے. ٹھیک ہے؟ ویسے جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، تو وہ تو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی عمل ہو وہ جنت کے لیے نہ کریں، کسی بھی گناہ سے بچیں تو جہنم کی وجہ سے نہ بچیں. مد نظر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشی ہو. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، دعا میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہو. نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب اللہ راضی ہوں گے تو جنت ہی میں تو بھیجیں گے بھائی. روزہ رکھنے کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ راضی ہوں گے تو جنت میں اللہ بھیجیں گے. تلاوت کا مقصد اللہ کی رضا، تقوی کا مقصد اللہ کی رضا. تو اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں. ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا بڑھ کر ہے. تو تمام اعمال کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں. ہمارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں آیا. صحابہ اکرام کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. جی اللہ نے ان کے لیے باقاعدہ انعام کے طور پر قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہم سے راضی ہو گئے اور ہم ان سے راضی ہو گئے. وہ صحابہ کی جماعت تھی، وہ نبی کے ساتھی تھے، اصحاب تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو، مال کو، ہر چیز کو قربان کیا. اور ایسی چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں، بڑی قربانیاں دی. ان کے ایثار کے واقعات، اللہ اکبر، ایسے واقعات ہیں کہ آپ سنیں تو حیران رہ جائیں. ہم پڑھیں، فیس بک، یوٹیوب سے جان چھٹے ہماری، موقع ملے تو ہم کوئی کتاب صحابہ اکرام کی حکایات صحابہ پڑھ لیں یا ہم اور کوئی جو ہے نا کتاب ایسی دینی پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں کیا ہیں. بخاری کا واقعہ لکھا ہے، جب صحابہ اکرام مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر ایثار اور ہمدردی کے عجیب واقعات. جب جنگ بدر ہوئی
تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو دو دشمن تھے. ایک دشمن مشرکین مکہ، اور ایک دشمن مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہود. ایک دور کا دشمن، ایک قریب کا دشمن. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے. جو نزدیک کا دشمن تھا اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا تاکہ دور کے دشمن کا مقابلہ آسان ہو. جب ان سے معاہدہ ہو گیا یہود سے، جب جنگ بدر ہوئی یہود نے معاہدہ توڑ دیا، یہ مل گئے مشرکین مکہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد واپس آئے تو فرمایا چلو یہودیوں کے پاس چلتے ہیں، خیبر خالی کرانا ہے. انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، ہمارا ان سے معاہدہ تھا. یہ پھر مشرکین سے مل گئے، بنو نذیر کے پاس پہنچے، ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. قلعے کا محاصرہ، جب مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ زبردست کیا، اب آنا جانا بند، سب کچھ بند. وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے پیشکش کی، صلح کی. ٹھیک، صلح کے بعد جب پیشکش انہوں نے صلح کی تو ان کو مال چھوڑنا پڑا. جو جنگ کے ساتھ جہاد کے بعد جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. جو صلح کے بعد مال ملتا ہے اس کو مال فے بولتے ہیں. جہاد کے اندر جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ صرف مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے. صلح کے بعد جو مال ملتا ہے اس کو مال فے بولتے ہیں، وہ عام مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے. یہاں صلح ہوئی، انہوں نے اپنے باغات چھوڑے، اپنے مال چھوڑا، بھاگے، نکالا ان کو وہاں سے، چلے گئے. اب جب یہ مال آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کو بلایا. انصار سے کہا کہ تم نے مہاجروں کی بڑی مدد کی ہے، تم نے اتنی مدد کی ہے کہ اپنی دکانیں، جس کے پاس 2 دکانیں تھیں اس نے ایک مہاجر کو دے دی، جس کے پاس کاروبار تھا اس نے کاروبار میں شریک کر دیا. حتیٰ کہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جس کی 3 بیویاں تھیں اس نے ایک کو طلاق دی، عدت پوری کرا کے کہا کہ تمہاری بیوی نہیں ہے، چلو یہ لے لو تم. ایسی قربانی دی. اب جب یہ مال فے آیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انصار کو بلایا. کہا کہ 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ تم نے جو مال مہاجرین کو دیا ہے وہ مال تمہیں واپس مل جائے، اور یہ مال میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مال جو ہے میں تمہیں تقسیم کر دیتا ہوں، تم ان کو جو تم نے دیا ہے نا وہ ان کے پاس رہنے دو. انصار نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے جو دیا دے دیا، ہم نے جو دیا وہ دے دیا، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ مال جو ہے یہ بھی آپ مہاجروں کو دے دیں. اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کے باوجود خود ضرورت مند تھے لیکن کہا کہ ان کی ضرورت کو پہلے پورا کرو. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. ایک عورت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لا کر ایک چادر دی ہدیتاً، بہت خوبصورت چادر تھی، سب کے سامنے لا کے دی، پردے کی حالت میں لا کے دی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی. آپ نے لی، خوش ہوئے، ان کو اوڑھ لیا چادر کو. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ چادر مجھے دے دیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم اتاری اور فرمایا لے لے، دے دی. بعد میں صحابہ کرام اس کے پاس گئے، کہا تو تجھے پتہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کسی چیز سے منع نہیں کرتے، اللہ کے نبی کو ضرورت بھی تھی، تمہارے سامنے خاتون نے لا کر دی اور تم نے مانگ لی. ڈانٹا اس کو، سمجھانے لگے. تو اس نے کہا کہ میں نے کس لیے مانگی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ نبی کے جسم کے ساتھ یہ چادر لگ گئی نا، بس میرے دل میں آیا کہ اب میں اس چادر کا کفن بناؤں. تو میں نے یہ چادر اپنے پہننے کے لیے نہیں لیے، یہ چادر میں نے اپنے کفن کے لیے لی ہے. پھر وہی چادر اس صحابی کا کفن بنائی. عجیب کیا ان کی نیتیں ہوتی تھی، کیا ان کا انداز تھا دیکھنے کا اور بولنے کا، سمجھنے کا، کہ انسان کی سوچ وہاں نہیں پہنچ سکتی. اسی طرح کا ملتا جلتا ایک واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو بدلہ لے لے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں بدلہ لیتا ہوں. ایک جگہ پہ ہم لوگ جمع تھے، آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میری کمر پہ لگی تھی، میں بدلہ لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو. صحابہ کرام کی حالت ایسے اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ پاگل بے وقوف اللہ کے نبی سے بدلہ لے رہی ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو بلا لیا، کہا آ جاؤ.
مار لو. اس نے کہا اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے ماری تھی نا تو میرے قمیض نہیں تھی, آپ کا قمیض ہے, آپ قمیض اوپر کریں. اب تو صحابہ اکرام کی حالت ایسی تھی, دیکھنے والی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے بے وقوف. نبی علیہ السلام نے اپنا پیچھے سے قمیض اٹھا لیا, فرمایا چلو. جیسے ہی نبی علیہ السلام نے قمیض اٹھایا نا, صحابی آگے بڑھے اور اس نے مہر نبوت کو چوما, اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے. یہ سب ایکٹنگ میں نے صرف اور صرف اس مہر نبوت کو چومنے کے لیے کیے کہ یہ کب میں دیکھوں اس کو. میں نے سنا تھا کہ آپ کے پیچھے ایک مہر لگی ہوئی ہے, وہ مہر ختم نبوت کی ہے, تو میں نے وہ دیکھی نہیں تھی, تو میں اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا. میں نے وہ دیکھی اور میں نے چوم لیا, بس باقی یہ سارا میں نے اسی کے لیے سارا کام کیا. اللہ کے نبی خوش ہو گئے, اور صحابہ کرام نے جب دیکھا تو کہا کہ چلو معاملہ کچھ اور ہے. تو عجیب, یعنی ایسے عاشق مزاج صحابہ کرام, ایسے ایسے واقعات کہ ان کو آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں. کیا ایک صحابی جب بیٹھتے تھے ان کے سامنے کے بال جو ہے حضرت ابو محذورہ یہاں تک آتے تھے گود میں, باقی سر کے بال چھوٹے, سامنے کے بال یہاں تک آتے تھے. کسی نے پوچھا یار یہ کیا تماشا ہے, تم یہ یہاں کے بال تم کاٹتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا میں بچہ تھا, مسلمانوں کا لشکر آیا تھا, تو انہوں نے اذان دی تھی نماز کے لیے, تو میں لڑکوں میں سب سے بڑا لڑکا میں تھا, میری عمر کوئی 14-15 سال تھی. تو مسلمانوں کے مؤذن نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو میں بھی بچہ تھا, میں نے بھی نقل اتارنے کے لیے اس کے سامنے اذان دینی شروع کر دی. تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا, نبی علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لا, پکڑو بچوں کو. سارے بچے بھاگ گئے. تو میں ذرا بڑا تھا, مجھے بھاگتے ہوئے شرم آ رہی تھی, تو میں کھڑا رہا. اللہ کے نبی نے بلایا کہ ادھر آؤ. میں چلا گیا, فرمایا نقل اتارو نقل. اب میں پڑھنے لگا, اللہ اکبر تو ساری دنیا کہتی تھی, کہنے لگا. لیکن جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر آیا تو میں آہستہ بولنے لگا, فرمایا ذرا زور سے بولو. یہ کہا اور میرے یہاں پہ ہاتھ رکھا, کہا نبی کا ہاتھ میرے یہاں کیا لگا, اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی. بس میں نے کہا یہ دین سچ ہے اور حق ہے, میں نے کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد سے آج تک ان بالوں کو میں نے نہیں کٹوایا کہ ان بالوں پہ نبی کا ہاتھ لگا ہے. میں کیسے کٹوا دوں, نبی کا ہاتھ لگ گیا, میں نہیں کٹواتا ان بالوں کو. محبت, عشق عجیب چیز ہے میرے بھائی. تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا, نبی علیہ السلام نے پوچھوایا کہ جاؤ گھر میں معلوم کرو کچھ کھانے کے لیے ہے. نبی کا گھر ہے, امام الانبیاء کا گھر ہے, سید الانبیاء کا گھر ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کو پورے سال کا راشن دیتے تھے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج جو تھیں وہ بھی نبی کی بیویاں تھیں. نبی علیہ السلام پورا خرچہ راشن پورا سال کا دیتے تھے, لیکن بیویاں بھی تو نبی کی تھیں نا, وہ 2 دن کے اندر ہی سارا کا سارا صدقہ کر دیتی تھیں, اور اس کے بعد ایسے ہی چلتا تھا معاملہ. تو ایک گھر سے پتہ کیا کچھ کھانے کے لیے, کہا کچھ نہیں ہے, پانی ہے. دوسرے گھر سے پتہ کیا, کہا پانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب گھروں سے پتہ چلا کہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے کوئی اس کو لے جانے والا. ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیجیے. مہمان کو پکڑا, سیدھا گھر لے گئے, بٹھایا, بیگم کے پاس گیا, کہا کیا ہے, کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا ہاں ہے, اتنا ہے کہ بس بچے کھا لیں گے, ہم کھا لیں گے. کہا نبی کا مہمان لے کر آیا ہوں, بچوں کو تو ایسے ہی سلا دو, باقی یہ کہ تو صبر کر لے, بھوکھی رہ جا. ٹھیک ہے, یہ سارا کھانا نبی کے مہمان کو کھلانا ہے. اچھا کھانا جب رکھے نا تو بس رکھنے کے بعد وہ جو دیا ہے نا, بس اس کو تم ایکٹنگ سے کسی طریقے سے بجھا دینا. میں ایسے منہ ہلاتا رہوں گا, ہاتھوں سے ہاتھ ٹچ ہوتے رہیں گے اور چلتا رہے گا معاملہ. وہ آئی اور اس نے وہ دیے کو بجائے روشن کرنے کے ایسے وہ کیا کہ وہ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا. اب یہ صحابی اس کے ہاتھوں سے ہاتھ یوں لگا رہے ہیں, وہ سمجھے کہ کھا رہے ہیں, اور منہ بھی ایسے ہلا رہے تھے لیکن کھایا نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, جب صبح ہوئی وہ انصاری صحابی جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو مسکرائے, فرمایا کہ رات والے تمہارے اس کام پر اللہ تعالیٰ ہنسے ہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں تمہارے رات کے اس کام پر, جو تم نے جو طریقہ کیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو تو اطلاع ہو گئی تھی. فرمایا رات جو تم نے کام کیا اللہ بڑے خوش ہوئے ہیں اس سے, کہ اپنے بچوں کو ویسے سلا دی. یہ ہے کہ ایثار کہ ہم بھوکے رہ جائیں, میری ضرورت پوری نہیں ہوتی کوئی بات نہیں, اس کی ہو جائے. یہ جذبہ ہمارے اندر آج نہیں ہے.
اس لیے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں گوشت میں توڑ ہے اور دال میں جوڑ ہے. تو ہماری پلیٹوں میں جب گوشت آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ گوشت کی بوٹی میرے پاس آ جائے, کسی طریقے سے اس ساتھی کے پاس نہ جائے. تو وہ اظہار پیدا کریں کہ میرا بھائی سارا گوشت کھا جائے, پرواہ نہیں ہے, میں شوربہ کھا لوں گا. لیکن لڑائی بوٹی پر ہوتی ہے کہ یہ کھا گیا اچھی والی اور میرے لیے تو ایسی بوٹی آ گئی. تو یہ لڑنا اچھی بات نہیں. ایثار, کھا گیا کوئی بات نہیں, کھا گیا کوئی مسئلہ نہیں. ہر ایک کا جذبہ یہ ہو تو انشاءاللہ جب سب کا یہ جذبہ ہوگا تو بوٹیاں کھڑی رہیں گی, پلیٹ کے اندر پڑی رہیں گی, شوربہ ختم ہو جائے گا. پھر ایک دوسرے کی منتیں کر رہے ہوں گے, تو کھا لے بھائی, وہ کہے گا تو کھا لے بھائی, تو کتنا مزہ آئے گا اس میں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حمدان بچے کو اللہ تعالیٰ خوب صحت عطا فرمائے. ریحان اور اس کی والدہ کو اللہ صحت دے. شاہد ذاکر کبیر کو اللہ صحت دے. گھر کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے, قرضہ اتار دے. زاہد کی والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. ہم سب کی مشکلات کو اللہ آسان فرما دے اپنے فضل و کرم سے. والدین کو اللہ خوب صحت عطا فرمائے. ذاتی کاروبار کا ارادہ ہے, اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. اور میں لوگ کرتے ہیں کیا ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہے. ملازمتوں کے لیے امتحان دیے, اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. حسنین کی والدہ بیمار رہتی ہیں, اللہ صحت عطا فرمائے. گھر میں بہت زیادہ جھگڑے ہیں, نا اتفاقی ہیں, اللہ تعالیٰ جھگڑے نا اتفاقیاں ختم فرما دیں. اس کا ایک عمل ہے, فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر اگر آئیں تو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت بھی دیتے ہیں اور جھگڑے بھی ختم ہوتے ہیں. گھر کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں, یہ تجربہ ہے. فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر, فجر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھیں, سنتیں گھر میں پڑھیں تو اس سے روزی میں برکت بھی ہوتی ہے اور گھر کے جھگڑے بھی ختم ہوتے ہیں. مدرسہ جاتی ہے, پڑھنے کا بہت شوق ہے پر قرآن پاک ذہن میں نہیں بیٹھتا. اللہ تعالیٰ ان کا ذہن تیز کر دے. اللہ تعالیٰ 2 سال سے بے روزگار ہیں, اللہ تعالیٰ حلال طیب روزگار عطا فرمائے. بچے نے نیوی میں ٹیسٹ دیا, اللہ کامیاب فرمائے. تبلیغ پر جانا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے. سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. بیٹے کو مرغی اللہ صحت دے. اللہ تعالیٰ ذاتی گھر عطا فرمائے. اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے, کاروبار میں برکت عطا فرمائے. نہاز کی والدہ فوت ہو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ